अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम रिएक्शन करने वाले हैं फिर से एक वीडियो में आज। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में गरीब और अमीर के बारे में बताया गया है और मौलाना तारिक जमील ने इसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में बताया हुआ है। हम देखेंगे कि हमने बहुत चीज़ें देखी हैं कि गरीब और अमीर क्या होती है, ये सब अल्लाह ही जानता है, अल्लाह। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जब अल्लाह कह रहा मा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर रेंगने वाले का रिस्क तेरे अल्लाह के ख़ज़ानों में ज़िम्मे है, आएगा। तो अगर अल्लाह चाहते सबको मालदार बना देते, लेकिन अल्लाह ने हिकमत बताई, लौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़, अगर मैं सबके लिए दरवाज़ा खोल देता तो बगावत ही बगावत होती। मेरा नाम लेना तो होता ही कोई नहीं। लियत्तख़िज़ बादुहुम बादन सुख़रिया, फिर अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी को दरमियाना दिया, किसी को बहुत ज़्यादा दिया, और पेपर में डाल दिया कि मेरे नाम पे ख़र्च कर। ज़कात फ़र्ज़ कर दी और ख़र्च करने की तरग़ीब दे दी। ज़कात का अमर तो 10 दफ़ा है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, ये 11 दफ़ा है। और ख़र्च करो ख़र्च करो ख़र्च करो 82 दफ़ा है, 82 दफ़ा, कि गरीब भी खर्च करे, मालदार भी खर्च करे, ज़कात से बढ़ के खर्च करे। मन लम यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, जिसने मेरी उम्मत की दुनिया की ज़रूरतों का ख्याल न किया वो मुझ में से नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारे हस्पताल सिर्फ हुकूमत की कोताही नहीं है, हमारी कोताही का भी शिकार। सारा इल्ज़ाम हुकूमत को क्यों दे? अल्लाह ने हमें दिल दिया है, दर्द भी दिया है, दुख भी दिया है, तो अल्लाह को माल लगाना पसंद है। और ख़ास तौर पर मरीज़ हाली गल तो मुकण दो को लख तो आखें आधा हज़ार 10-10 रुपए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वैसे ही मजाक किया, अल्लाह जज़ा खैर। ओहो, अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन अब्बास बड़े सखी गुजरे हैं, हज़रत अब्बास की औलाद। उनसे किसी ने पूछा आपने से बड़ा सखी देखा है? कहने लगे बहुत, ये सहरा के बद्दू सारे मुझसे ज़्यादा सखी। कहने के कैसे? एक दफ़ा मैं और मेरा खादिम सफ़र में थे, बारिश आ गई, सहरा में झड़ी लग गई, तो हमें 1 हफ़्ता एक बद्दू के पास ठहरना पड़ा। तो उसने ना ऊँट ज़बह किया पहले दिन, तो हमें खिलाया। अगले दिन दूसरा ज़बह करने लगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो इतना सारा कल वाला गोश्त पड़ा है, हम 2 बंदे हैं, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा मेहमान को बासी कभी नहीं खिलाता, ताज़ा खिलाता। अब थोड़े फ्रिज भरे, चौथे दिन की रोटी भी कट के गो रख दे, गरम गरम करके ले भाई, मगरू लाए पुराने। हमारे बचपन में हमारी दादियाँ नानियाँ जब ज़िंदा थीं, यार मेरे कानों में अल्फाज हैं, रात 12 बजे भी मेहमान आता, बिस्मिल्लाह बरकत आ गई, बिस्मिल्लाह बरकत आ गई। वल्लाह हमारी दादियाँ नानियाँ पड़नानियाँ, बिस्मिल्लाह बरकत आ गई। ना बिजली होती थी, ना सहूलतें होती थी, एक आध नौकरानी को उठाया और साथ खाना बनाया खुशी के साथ। अब दिन के 12 बजे भी मेहमान आ जाए, मुंह उठा के आ जाते हैं, बताए भी नहीं होता, मुंह उठा के आ जाते। अगला अंदर रोटी तो नहीं खाओगे, पानी तो नहीं पीओगे। हमारे देहात का दस्तूर था, रात को जितने मेहमान होते, जितने कच्ची सड़कें थी, रात को बहुत मेहमान होते थे, मुसाफिर परदेसी 5, 10, 15, 20 तक तो मैंने भी देखे। और मेरे वालिद बताते हैं कि हमारी जवानी में 100 मेहमान हमारे डेरे पर होते थे। सबको दूध पिलाना एक सकाफत, सब 100 बंदे 100 ने दूध पिलाना, क्योंकि मवेशी बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो हमारे दादे के ज़माने का एक मेहमान आ गया, चाचा लाल।
تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو، تو اس نے جب گلاس دیکھا نا، اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پا گلاس ہوں گے، اس نے جب گلاس ویکھیا بھی یہ تو کپ ورگا گلاس ہے، کہنے لگا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ ہے کہ پتر دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دوں تے گزارا کوئی نہیں، جا لے جا میں نہیں پیندا۔ انہوں نے کہا میں مہمان کو بس سے نہیں کھلاتا ہوں، دوسرا ذبح کر دیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرا ذبح کر دیا۔ 7 دن کہنے لگے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی۔ پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، وہاں ان کا ایک تھا ترتیب، سکھا لیتے۔ 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار۔ 300 دینار میں کو 3000 اونٹ آ جاتے تھے، 300 دینار ہیں۔ کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دیکھے آؤ۔ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے۔ کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں، چکاتے ہیں، اگر وہ نہیں لیتی نا جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا، اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا، قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا، کہنے لگا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا۔ کہنے لگے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں، تم نے نیکی کی ہم نے بھی کی۔ تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، یہ لینا یا تیرے سینے دے پار کراں؟ تو ان کے نوکر نے کہا انہیں کر دیں، انہیں پار مہربانی کرو۔ تو اس سے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا۔ فرمانے لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا، اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیوں سے۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی۔ ہمارے یہاں تو سری کو رکھنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کہنے لگے وہ سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے۔ تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ دی، اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا، سو گئے۔ صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے۔ میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہا یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا۔ کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ کہا مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے، ہماری ثقافت۔ تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی۔ تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں، میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا، خود کو لہائیں نہیں 5 ٹھوک چڑھیں۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کو سخاوت پسند، بخل پسند نہیں۔ احضرت الانفس الشح، اور طبائع میں بخل گھسا ہوا ہے۔
اور یہ بہت بڑا تقاضا پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلم نے کہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے شہر کا ہاسپٹل ہے، یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے ہیں، اور جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپتال. ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں؟ ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصہ نے؟ جو میرا رب قیامت کا دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، مرضت فلم تعدنی، وہ کہے گا یا اللہ تو کہ میں بیمار ہو سکنا، تو تا بے عیب ذات. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، فلاں مسلم کی قید نہیں، نیک بد کی قید نہیں، کافر مومن کی قید نہیں، فلاں میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. تو مریض کے علاج، تشفی، دلجوئی کتنی بڑی بات. تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دینا چھوڑ کے خود کرنا شروع. بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں، اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتے. کوئی بڑا ہیوی ناقوس انہیں اٹھائے تو اٹھائے، باقی باتیں کانوں پہ نہیں آ کے پڑتی. میرا دیس ایک نعمت ہے، میرا دیس ایک نعمت، اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، اور دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، 27 کی رات مقدر فرمائی، جمعے کی رات مقدر فرمائی. یہ اتفاق نہیں تھا. ہم اپنی آزادی 15 اگست منا لیتے، وہ 14 منا لیتے، وہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی. اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمے یہاں جاری ہیں، بڑے چشمے. ورنہ جیسے باطل کی سازش سے یہ ملک ایسے پرزے ہو جاتے. کتنے مخلصین ہیں جن کی محنت، کاوش، دعائیں، رونا دھونا، اللہ اس کشتی کو طوفانوں میں چلا رہا ہے. یہ لوگوں کی مدد کرنا اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے. کسی کی دعا کا لگ جانا ہماری بقا کا ذریعہ ہے. اللہ کو بہت پسند ہے سفر. تو دوستو بہت ہی اچھی تھی یہ بیان، جو تھا بہت اچھا تھا. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے وہ کسی کو دے دیا، آپ کے پاس جتنی تھی چیزیں اتنی دے دی، اور سمجھتا ہے، اور اس جس کے پاس بہت سارا اس نے تھوڑا دے دیا تو کیا ہو جائے گا ایک طریقے سے. تو بیان کا یہی بتایا گیا ہے، اور انڈائریکٹلی. اور آپ میرے کو بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو میں کامنٹ کر کے. اور آپ